تمہارا بندہ ہم سے مانگے گا ہم اسے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اسی لیے حدیث سے دوسری جگہ پر آیا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ, اور اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ اگر اللہ کو اس کی ذات پاک کی قسم دے دیں تو اللہ تعالی ان کی لاج رکھ لیتا ہے. خدا اس آدمی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی راہ میں لگائی بھی ہوتی ہیں اور خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, موت تک اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑے آدمی اور خراسان میں تھے. ہرات, نیشاپور, جرجان, بغداد, بصرہ, مکہ مکرمہ, مصر, ہر طرف ان کے شاگرد تھے. اور جب حج کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے تو عرفات میں خطبہ انہی کا ہوتا تھا. اتنا علم اللہ نے دیا ہوا تھا. بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد تھے. یہ حاکم رحمت اللہ علیہ جن کا نام سنتے ہیں ان کے بھی وہ شیخ تھے. اور وفات کا جب قریب آیا وقت, بخارا میں ان کا انتقال ہوا. بلکہ بخارا میں انتقال ہوا, ہاں پھر ان کے تابوت ہرات لے گئے تھے. ہرات میں دفن ہوئے, افغانستان کا حصہ ہے آج تک. آخری بات جو انہوں نے کہی, حاکم رحمت اللہ علیہ کے راوی ہیں, حاکم کہتے ہیں ہمارے استاد تھے, اور آخری بات جو ہم سب نے دیکھی, انہوں نے اپنی داڑھی اپنے ہاتھ سے پکڑ لی, مٹھی میں لے لی اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا سفید بالوں والا بڈھا آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور جو آپ کی توفیق سے فطرت پر اسلام پر ساری زندگی قائم رہا ہے اب آیا ہے, اور اس سے زیادہ مہربانی کا کوئی وقت نہیں ہے, اب رحم کر. اور انتقال فرما دے. حاکم نے کہا کہ ہم ان کے شاگرد تھے اور ہم میں سے ابو فضل سلیمانی تھے, انہوں نے انہیں دیکھا خواب میں ان کے وفات کے 2 دن بعد, تو بڑے خوش تھے اور بار بار یہ آیت پڑھتے تھے کہ وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو کچھ لوگوں اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. سورہ قصص کی آیت پڑھتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگیاں اللہ کے لیے کھپا دی تھیں اور اللہ نے ان کی لاج رکھ لی. کتنے ہی ایسے لوگوں کے متعلق آتا ہے. یہ تو دعا ہے نا کہ وہ خود مانگے گا اور ہم اسے دیں گے. آپ کتابیں اٹھائیں اس صدی سے پہلے کی, اس صدی میں تو اختلافات شروع ہو گئے نا, اس سے پچھلی 12ویں صدی سے پہلے کی, اور 4th 5ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک کی آپ 700 برس کی کتابیں پڑھ لیں. طبقات پر جو لکھی گئی ہیں, شوافی نے اپنے مشائخ پہ لکھی ہیں, حنبلیوں نے اپنے مشائخ پر لکھی ہیں, حنفیوں نے اپنے اپنے اکابر پر لکھی ہیں رحمہم اللہ, اور سب نے لکھا ہے کسی نہ کسی کے بارے میں یہ فکرہ کہ وہ دعا عند قبرہ مستجاب, اور یہ تجربہ ہے کہ ان کی قبر پر مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. طبقات شافیہ دیکھ لیں سبکی کی, سبکی نے کتنے لوگوں کا ذکر کیا ہے. احمد بن علی کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جہاں پہ آخری فکرہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی قبر ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے. اور متعدد لوگوں کے ہاں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ اس زمانے کے مشائخ اور بزرگوں کے تجربے تھے. اب ان پہ بھی کیا فتویٰ لگانا ہے کہ یہ بھی کفر اور شرک میں پڑ گئے تھے. سوچ لینا چاہیے کہ 800-900 سال کے
امت کا جو اثاثہ تھے، ان سب کو گمراہ اور کافر والعیاذ باللہ کہنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنی رائے پر غور کر لے کہ ان لوگوں کا کیا حال تھا۔ حسان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور کے بہت بڑے ائمہ میں سے، ان کی سوانح آپ اٹھا کر دیکھیں، کیا ان کے مناقب بیان کرنے ہیں، فقیہ تھے اپنے دور کے، اور عبداللہ ابن محمد بھی اپنے دور کے فقیہ تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے تھے میں زندگی میں جب بھی کسی مشکل میں پڑا ہوں تو میں نے ابو الولید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ تعالی سے ان کے وسیلے سے مانگا، اور اللہ نے ہمیشہ میری دعا کو سنا۔ وسیلے پہ بحث پہلے بھی ہو چکی، ان قبروں تک پر جا کر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قبریں خدا کی رحمت کا مرکز ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جہاں بھی زیادہ نازل ہوتی ہے اس جگہ کو دخل ہوتا ہے دعا کی قبولیت میں۔ یہ سمجھنا کہ یہ شیخ کچھ دعا کی قبولیت میں کوئی عمل دخل رکھتے ہیں، یہ گمراہی ہے۔ شیخ کو پتہ بھی نہیں ہوتا قبر پہ کون آیا تو کون گیا، یہ الگ ایک چیز ہے، لیکن دعائیں اللہ کے یہاں جو قبول ہوتی ہیں، یہ قبریں خدا کی رحمت کا مرکز بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نہیں کہا جب مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پریشان تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا میرے اس حجرے کی چھت کو اوپر سے کھول دو، بارش اللہ کی رحمت ہے، اور مدینہ منورہ میں خدا کی رحمت کا مرکز اس سے بڑھ کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے زیادہ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے قبر مبارک کی چھت کو کھول دیا، تابعین کہتے ہیں، اور پھر اس سال اتنی بارش ہوئی، اتنا گھاس اگا کہ جانور کھا کھا کے اونٹوں نے اتنا کھا لیا کہ چربی کے مارے ان کا جسم پھٹ گیا، اور اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا، یعنی وہ سال جس میں اونٹوں کے جسم چربی کی کثرت کی وجہ سے پھٹ گئے۔ یہ بھی روایات ساری آتی ہیں، تو کیا یہ کہنا ہے والعیاذ باللہ کی گمراہیاں تھی؟ نہیں، اللہ کے ہاں یہ نصرت اور مدد کی ایک صورت تھی، خدا کی رحمت ہوتی ہے نازل، تو اس لیے اللہ کے جو بندے جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کے نام پہ مر جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، وہ تو وہ رہے، ان کی تدفین کے بعد بھی ان کی قبریں اس وقت خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنی مہربانی سے دعا کو قبول کرتا ہے۔ اعتدال میں رہنا چاہیے، نہ یہ کرے کہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر تک پہنچ جائے، اور نہ یہ کرے کہ امت جو آج تک جس تعامل میں رہی ہے اپنے اکابر اپنے اسلاف کو گمراہ قرار دینے پر تیار ہو جائے۔ دونوں کے درمیان اعتدال رہنا چاہیے، جو اصل بات ہے بس اتنی ہی کرے۔